11 بیٹے، باپ انتقال کر گئے، 17 روپیہ چھوڑ کر کے گئے، ایک ایک بیٹے کو کتنا حصہ ملا ہوگا؟ غور کیجئے، اس میں کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اتنا کم پیسہ آپ اپنے بچے کے لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا میں نے اپنے بچے کو تمام لوگوں کے بچے سے سب سے زیادہ علم دیا ہے، میرا بچہ سب میں آگے نکلے گا، کسی سے پیچھے نہیں رہے گا، میں نے علم دیا ہے، خدا کی پہچان کرائی ہے، خدا کے حوالے کیا ہے، میرا بچہ بھوکا نہیں مرے گا۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا 11 کے 11 بیٹے گورنر بن گئے۔ جس کا باپ مال چھوڑ کر کے نہیں گیا، اپنے بچے کو علم دے کر کے گیا، اس کا باپ بیٹا علم کی وجہ سے گورنر بن گیا۔ لیکن ایک بادشاہ، اس کا نام ہے عبد الملک ابن مروان، اس کو بھی 11 بیٹے، وہ اپنے تمام بیٹے کو بلا کر کے کہتا ہے دیکھو یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ہیرا ہے، یہ جواہرات ہیں، اس کو رکھو، 17 نسل تر ہو جائے گی، تم کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اب دیکھیے 10 سال ہی میں دیکھیے کیا ہوا، ایک جوان کھڑا ہے مصر کی جامع مسجد میں، بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگو یہ میرے دادا نے مسجد بنائی تھی، میں کنگال ہو گیا، مجھے بھیک دیتے ہوئے جاؤ۔ جس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دولت پر بٹھایا علم نہیں دیا، اس کا بیٹا مرنے کے بعد کنگال ہو گیا، جس کے باپ نے بیٹے کو دولت نہیں دی علم دیا، اس کا بیٹا مالا مال ہو گیا۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، جس کا بیٹا جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو اتنا زیادہ صابن لگاتی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے بیٹے کو بھی وہ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر کے سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، بدصورت ہے، ماں نے کہا بیٹا ایک بات کان کھول کر کے سنو، زندگی بھر کام آئے، تم بدصورت ہو، لوگ تم کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلائیں گے، بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دیں گے، لیکن ماں کی بات کو کان سے سن لو، عمل کر لو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے۔ کہا ماں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو، جس دن تم رات دن علم حاصل کر کے بڑا آدمی بن جاؤ گے، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے۔ ماں کی نصیحت کو بیٹے نے قبول کیا، رات دن علم کے پیچھے گیا، اللہ نے اس بدصورت بچے کو مکہ کا قاضی بنا دیا۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا، ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلے سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، شکیلے سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ 2 پیغام پردہ اور تعلیم کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، حکومت چلی جائے گی۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ عورت آگے آگے جا رہی ہے، لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جان نہ پہچان، برابر سلام کلام۔ عورت نے مڑ کر کے دیکھا، یہ لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ عورت نے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں، دل و جان سے عاشق ہوں، نقلی مجنو نہیں ہوں، اصلی مجنو۔ عورت نے کہا بھی 2 منٹ میں پتا چل جائے گا تم اصلی مجنو ہو یا نقلی مجنو۔ کہا کہ دیکھو تم بڑے بے وقوف ہو، مجھ پر عاشق ہو، میں بدصورت ہوں، خوبصورت نہیں ہوں، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا،
لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے عورت کی آبرو کیسے لوگ لوٹتے ہیں۔ نکاح کے جال میں جوان پھنساتا ہے لڑکی کو، اس کی آبرو لوٹ کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جب کسی لڑکی سے کسی کا فون سے رابطہ ہو گیا تو اس کو کیا کہتا؟ میں تم سے نکاح کروں گا۔ لڑکی مطمئن ہو جاتی ہے مجھ سے نکاح کرے گا۔ جو شادی کے بعد حوالے کی جاتی ہے وہ شادی سے پہلے حوالے کر دیا۔ اب وہ مطلب نکال کر کے ایک طرف ہو کر کے کہتا ہے کہ میری ماں تیار نہیں ہے، میرا باپ تیار نہیں ہے۔ مطلب نکل گیا تو پہچان نہیں۔ اس طرح عورت کی آبرو لوگ خراب۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی عطا کی، وہ اونٹنی کو قتل کس نے کیا؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا انیزہ، اس کا قدار نام کے لڑکے سے چکر چل رہا تھا۔ اس لڑکی نے کہا میں تم سے نکاح کروں گی اگر نبی کی اونٹنی کو تم قتل کر دو۔ لڑکا عاشق تھا، مجنوں تھا، آو نہ دیکھا تاؤ۔ نبی کی اونٹنی کو اللہ، نبی کے معجزے کو، اللہ کی قدرت کو اس نے جیسے ہی قتل کیا، اللہ نے عشق کے چکر میں نبی کے معجزے کو برباد ہونے کے نتیجے میں پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ یہ عشق کتنی خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کے اوپر سر پہ تلوار کس نے چلائی؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ قطامہ نام کی لڑکی ہے، اس کا چکر چل رہا ہے عبد الرحمن سے۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھ سے اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس نے عشق کے چکر میں لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے سر پر تلوار چلا دی، خلیفہ وقت کو شہید کر دیا۔ یہ عشق اور محبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، امریکہ کے مصنف کا کہنا ہے کہ 15 سال سے لے کر کے 17 سال کا لڑکا، 14 سال سے لے کر کے 18 سال تک کی لڑکی 3 کام کرتی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ نکاح ماں باپ کی مرضی کے بغیر کر لیتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تیسرا کام یہ کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے مطلب پورا نہیں ہوا تو زہر کھا کر کے مر جاتے ہیں، پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ باپ نے اسکرین ٹچ موبائل دے دیا، بیٹا سے اور بیٹی سے بے خبر ہو گیا، سونے گھر میں بکری سباسی، بیٹا خودکشی کر رہا ہے، بیٹی خودکشی کر رہی ہے، ایک دوسرے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، یہاں تک کہ وقت سے پہلے مرضی کے بغیر نکاح کر۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے اگر اپنی بیٹی کو بچانا ہے۔ آج کسی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے تو ہنستے ہیں، چوک چوراہے پر چٹکی لیتے ہیں، دیکھیے اس کی بیٹی گئی۔ آج آپ چٹکی لے رہے ہیں، دوسرے پر ہنس رہے ہیں، کل آپ کی بیٹی بھی بھاگ سکتی ہے۔ اس لیے دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے 20 بار سوچ لیجیے کہ اس کی باری تو آ گئی، اب کس کی باری ہے۔ آپ کو 3 کام کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ اور عائشہ بنائے گا۔ صرف 3 کام۔ آپ اپنی بیٹی کو اس اسکول میں داخل مت کیجیے جس میں آوارہ لڑکے بھی پڑھتے ہیں، جوان لڑکے پڑھتے ہیں۔ اس اسکول میں پڑھائیے جس میں صرف لڑکی ہی پڑھتی ہے، لڑکا نہیں۔ دوسرا کام، آپ اپنی بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل مت دیجیے۔ اگر آپ نے دے دیا تو اس پر گائیڈ رہیے، پہرا رکھیے، کس سے بات کر رہے ہیں، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ اور تیسری بات جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے تو غریب کی بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے، فری میں نکاح کیجیے۔ اگر آپ ڈیمانڈ کر کے نکاح کریں گے، اپنی بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ پڑھائیں گے، اسکرین ٹچ موبائل دیں گے، تو ابھی تو 3 لاکھ لڑکیاں بھاگی ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لاکھ لڑکیاں بھاگی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ برقعے میں لڑکی نکلی، اس کے شوہر نے کہا او رک جاؤ، یہ برقع ہٹاؤ۔ برقع جب تم پہن لیتی ہو تو مردہ معلوم ہوتی ہے، جیسے کفن لپیٹ دیا گیا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ میرا شوہر برقع کو پسند نہیں کرتا ہے، دوپٹے کو پسند نہیں کرتا، تو اس نے ہٹا دیا برقع۔
آپ بغیر برقعے کے بغیر اوڑھنی کے وہ لڑکی چل رہی ہے، کسی سے اس کا چکر ہو گیا، لڑکی بھاگ گئی۔ اب اس کا شوہر پولیس اسٹیشن میں آ کر کے رو رہا، رپورٹ لکھا رہا، رو کر کے کیا کہتا اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا، وہ رو کر کے رپورٹ لکھا رہا تھا کہ یہ بھی گئی وہ بھی گیا، یہ بھی گئی وہ بھی گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنی بیٹی کو، اپنے گھر کی عورت کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔